جناب محمد قیصر غوری صاحب ذی الحجہ جیسے مبارک مہینے میں داخل فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر عازمین حج دنیا کے ایک کونے سے ادائے فریض حج کو ادا کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ یعنی کہ اللہ کے گھر کو پہنچتے ہیں۔ دور دراز کی سفر کی مسافت کرتے مشقتیں جھیلتے ہوئے وہ پہنچتے ہیں اللہ کے گھر کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دنیا پیش کرتے ہیں، اس طرح پوری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی گئی تھی اس کا ذکر تازہ ہو جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس طرح ہر سال ذی الحجہ کے مہینے کے اندر کا ذکر تازہ ہوتے رہتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ ہمارے آج کے نوجوان بچوں کے لیے بھی اس کے اندر لیسن ہے۔ جیسے ہی ہوش سنبھالا تو اپنے رب کو پہچانا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم اسلم، یعنی کہ تو اسلام لے آ، مسلمان ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت برب العالمین، اے اللہ میں مسلمان ہو گیا، میں رب العالمین میں تیرے سپرد ہو گیا، یعنی کہ میں مسلمان ہو گیا، جواب دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہاں پہ اپنے باپ سے، اپنی قوم سے علی الاعلان برات کرتے ہیں۔ علی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 131 ہے، انی بریء مما تشرکون۔ Family vacation on your mind. ٹھہراتے ہو، جن جن چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علی الاعلان برات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے سامنے کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے، اور بتوں کو مانتے تھے، اور حکومت کے اندر بادشاہ کو خدا مانتے تھے۔ ان تمام خدائی میں جن جن کو تم شریک کرتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، ان سے کوئی میرا واسطہ نہیں، انی بریء مما تشرکون۔ یہ اعلان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت کے ساتھ، اور اس کے بعد کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب میں جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہرائے تھے میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سب سے منہ موڑتا ہوں، اور اس ہستی، اس ذات کو عبادت اور بندگی کے لیے خاص کر لیا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے۔ میں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے انہیں خاص کر لیا ہے، اور میں وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پوری قوم اپنے والد محترم کو اور پوری قوم کو اور بادشاہ کے سامنے، سب کے سامنے یہ علی الاعلان برات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ اعلان کرتے ہیں تب ان کے اوپر مصیبتیں اور آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ آپ لوگ مشرک ہیں، آپ لوگ طرح طرح کے شرک کرتے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا اپنا موقف ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پہ اب مصیبتیں کس طرح کی آتے ہیں۔ باپ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ یہ کہتے ہیں آپ کو گھر سے میں نکال دوں گا، میں گھر سے نکالتا ہوں۔ اس کے بعد قوم کہتی ہے کہ میں اب تمہیں سٹیزن شپ ہم نہیں دیں گے قوم۔ اسی طرح بادشاہ بھی کہتا ہے، نمرود اس وقت کا، وہ بھی کہتا ہے کہ جلا وطن ہو جاؤ۔ یعنی کہ باپ نے بھی نکال دیا، قوم نے بھی قبول نہیں کیا، اور بادشاہ نے بھی جلا وطن کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ مشکلات تھی حضرت ابراہیم۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، شام جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، عرب جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اللہ کی راہ میں دین کی تبلیغ کے اندر وہ ہجرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں کئی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کرتے ہیں۔
بہت بڑی قربانیاں آج ہمارے لیے آپ کی نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، آپ نے کن کن چیزوں کو چھوڑا، کیسی قربانی پیش کی. آج اگرچہ ہم دیکھیں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نوجوان تیار نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نمرود کے رائٹ ہینڈ تھے، ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی، وہ پجاری تھے. اتنا ہی نہیں، اور ان کو یہ خاندانی ہونے کی وجہ سے، یہ برہمنیت ہونے کی وجہ سے ان کو عزت و شہرت ملتی تھی. ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، لات مار کے نکل گئے صرف اللہ کے خاطر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے کر آپ نکل گئے. اتنا ہی نہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا صرف اللہ کے خاطر. رب العالمین کی اطاعت اور رب العالمین کا جو دین ہے اس کی تبلیغ کے لیے انہوں نے یہ پوری قربانیاں دی. پھر اس کے بعد بہت ایک بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں، جو میں اور آپ ہر سال اس قربانی کو ادا کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے 90 سال کے درمیان ہوتی ہے. اتنی بڑی عمر کے وقت میں اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، لیکن وہ اولاد عطا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کئی آزمائشوں میں ڈالتے ہوئے ایک لاسٹ آخری میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. یعنی کہ قربانی کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے. اگر ہم ایک بکری کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اب جب قربانی کا وقت آتا دیتے تو ہم دینا نہیں چاہتے، ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کی قربانی، اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اب ان کی قربانی دینا ہے، اور دونوں تیار اور یہ قربانی کر گزرتے ہیں. اور پوری اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات میں آزمایا اور وہ پوری آزمائش میں کھرے اترے. وہ پوری آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے. یہ قربانیاں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں تھی. تو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے، کیونکہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پہچاننے کے بعد کہے تھے وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد پوری آزمائشیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ وہ مصیبتیں، وہ آزمائشوں کو وہ پار کرتے، وہ قربانیوں کو دیتے ہوئے گزرتے ہیں. تو اللہ رب العزت آسمان سے انہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہے. آج بھی قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہو آیت، اللہ رب العزت کہتا ہے ابراہیم کہتے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اب رب العالمین کہتا ہے، یقیناً رب العالمین کہتا ہے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت سرٹیفکیٹ دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. انہی کی وہ قربانیوں کو، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جماعت اسلامی ہند ذہنات نے سوچا کہ اس مہینے کی مناسبت سے یہ قربانی کو یاد تازہ کرنے کے لیے ہم نے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان پر یا حقیقت قربانی کے عنوان پر ہم نے آج کا خطاب عام منعقد کیا ہے. اسی خطاب عام کے اندر انشاءاللہ مولانا اعجاز محی الدین وسیم صاحب کا صدر و خطیب مسجد عزیزیہ مہدی پٹنم کا انشاءاللہ ایمان و افروز خطاب اس سے ہوگا. انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ کریں گے. میں اعجاز محی الدین وسیم صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے یہاں خطاب عام کے اندر وہ آتے ہیں، خطاب پیش کرتے ہیں، لیکن میں کچھ باتیں ان کے تعلق سے کہوں گا کہ جمعہ کے خطبے جو عزیزیہ مہدی پٹنم کے جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچرز کے کئی ایک سیریز اپلوڈ ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیکچرز بھی اپلوڈ ہیں. اسی طرح مختلف عنوانات پر، جس کے اندر ایک عنوان بہت بہتر عنوان ہے جس کو میں نے پورے سیریز دیکھا، وہ ہے احادیث کا کلیکشن کے بھی لیکچرز ہیں. تو میں مولانا اعجاز محی الدین وسیم صاحب کا آج کے خطاب عام میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ، آج جو قربانی کا جو تصور ہے، آج اس ایمان افروز بیان میں ہمارے درمیان میں آئیں گی، جو سیرت کے پہلو آئیں گے، جو قربانی کا صحیح تصور ہمارے سامنے آئے گا خطاب کے اندر، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی اور اس طرح کی جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، اس قربانی کے جذبے کو ہم اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. پوری امت مسلمہ کے بحیثیت مجموعی یہ قربانی دینے کی اور اس طرح کی قربانی جذبے کو ہمارے اندر پیدا فرمائے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.